السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے قائد محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز فرمائیے مولانا۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے صحافی بھائیوں کو یہ وضاحت پیش کرنی چاہتے ہیں جی کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت یہ عوام کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے اب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں رہے، یہ پڑھ چکے ہیں، ان میں اتفاق نہیں رہا۔ تو ہم آپ کے تھرو سارے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی غلط فہمی ہے اور یہ خواب ہے ان کا جو کبھی بھی میرا خیال ہے انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن مولانا پی ڈی ایم نے جن باتوں کا اعلان کیا تھا، استعفوں کا، لانگ مارچ کا، وہ ساری تو پیپلز پارٹی نے سارے ملیہ میٹ کر دیے اعلانات۔ تو اب پی ڈی ایم کا مقصد کیا رہ گیا؟ مطلب یہ ایسے ہی ہے نا کہ جاوید نے آری اس کا بورڈ لگا ہوا، اندر نے آری ختم ہو گئی ہے۔ ایک منٹ لافٹر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک منٹ بات سنیں پہلے۔ جی جی جی، آپ اپنے اینکر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ اپنے فرائض منصب سے ہٹ کے ہمارے فرائض منصب میں گھس رہے ہیں۔ میں مولانا کس فرائض منصبی سے ہٹاؤں؟ یہ جو آپ نے ابھی نہاری کی بات کی ہے، آپ ایک اینکر ہے، آپ ایک صحافی ہے، آپ کا کیا تک بنتا ہے کہ آپ نہاری کی دکان دیکھیں کہ کھلی ہے اور اندر نہاری نہیں ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، ہم خود دیکھ لیں گے نہاری کتنے بجے ختم ہو جاتی ہے، ہم اس سے پہلے آ جائے گی۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے، جی تو ہم صرف اتنا ہی کہیں گے، بقول شاعر جب کبھی تیرا نام لیتے ہیں دل سے ہم انتقام لیتے ہیں، میری بربادیوں کے افسانے میرے یاروں کے نام لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ دیکھیے کسی بھی ملک میں جب انقلاب آتا ہے، جب قوم انقلاب کے راستے میں چل پڑتی ہے، جی جی تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ انقلاب کا جو راستہ ہوتا ہے یہ لڈو کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے لڈو میں آپ جب سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں جی تو بڑی خوشی سے چڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کوئی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جہاں سیڑھی ختم ہوگی وہاں ایک سانپ بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے اس سانپ سے بچنا ہے، ہم نے لڈو کے اس سانپ سے بچ کے سیڑھی چڑھنا ہے۔ بہت اچھے۔ انقلاب کا راستہ ایسا راستہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اکٹھے 2 6 5 آئیں گے اور ہم سارے سانپ سیڑھیاں کراس کر کے 100 پہ پہنچ جائیں۔ 100 تک تو تب پہنچیں گے نا جب پی ڈی ایم تو دور کی بات، آپ اپنی پارٹی کو بھی متحد رکھ پائیں گے۔ مولانا شیرانی صاحب رخصت ہو گئے، حافظ حسین احمد صاحب جیسے آپ کے پرانے رفیق کار جو ہیں، دست راست تھے، وہ آپ سے الگ ہو گئے، تو یہ کیسے معاملہ چلے گا آگے؟ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ پیار کیا ہے، ساری زندگی ان لوگوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے، محبت دیا ہے، پیار دیا ہے ان کو۔ اس لیے تو ہم نے دل میں یہ گانا شروع کر دیا ہے، 10 کی پیار وچ کھٹیا، واہ 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 واہ۔ 10 کی پیار وچ کھٹیا، 10 کی پیار وچ کھٹیا، کول رہ کے جدائی وار سٹیا، کدی ہس کے نہ بولے اک پتیا، 10 کی پیار وچ کھٹیا۔ مولانا آپ ایک انتہائی سینئر سیاستدان ہیں، آپ گانے گا رہے ہیں۔ آپ بھی ایک انتہائی سیریس سے صحافی ہے، آپ ڈھولکی بجا رہے ہیں۔ مولانا آپ گا اتنا اچھا رہے تھے کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ قابو میں نہیں رہے۔ ہمیں کوئی استغفر اللہ گانے کا شوق نہیں ہے، ہم تو گانے کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہم صرف آپ کے ان دوستوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ میڈیا والے آج کل ڈھولکی والے کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا کام صرف اس وقت ڈھولک بجانا ہے۔ مگر یاد رکھیے پی ٹی ایم ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک پلیٹ فارم پہ رہے گا۔ مولانا انتہائی معذرت کے ساتھ دیکھیں
پی ڈی ایم کا اصل ہتھیار اور دھمکی جو تھی وہ استعفے تھے. جی ہاں. استعفوں سے پیپلز پارٹی بھاگ گئی. اب آپ کے پلے کیا بچا؟ دیکھیے جنید بھائی یہ بات درست ہے کہ جب بھی ساری سیاسی پارٹیاں کسی ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کا نتیجہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا میٹرک میں انگریزی کے پرچے کا ہوتا ہے. باقی سارے مضمون پاس ہو جاتے ہیں اور انگریزی میں سے بچہ فیل ہو جاتا ہے. مگر انشاءاللہ یہ یاد رکھیے کہ اس دفعہ ہم یہ پی ڈی ایم کو انگریزی کے پرچے میں سے فیل نہیں ہونے دیں گے. ہم پیپلز پارٹی کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے. کل ہم نے اجلاس بلایا ہے جی ہاں. اور انشاءاللہ سارے اجلاس میں صرف ایک ہی بات ہوگی کہ اس دفعہ جو پارٹی پیچھے ہٹے گی اسے حکومت کا کارندہ سمجھا جائے گا, اچھا. حکومت کا حصہ سمجھا جائے گا, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھا جائے گا. یہ تو آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر سکتے ہیں. دیکھیے زنید بھائی, ایسا سوچنے والے بھی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہمارا موقف اب یہی ہے 10 کی پیار وچوں کھٹیا 10 کی پیار وچوں کھٹیا 10 یہ آپ ڈھولک نہیں بجا رہے, آپ کا یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تو نہیں بن گئے. مولانا اس دفعہ آپ تھوڑے سے بے سرے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہوئے کوئی سور میں رہتا ہے؟ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا تو بے سورا ہو جاتا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اب کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں ہوگی, صرف ایک ہی موقف ہے کہ اس سلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر واپس جانا پڑے گا. اچھا مولانا شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ بات کریں, آپ جواب دیں. آپ خود سلیکٹڈ ہیں, آپ الیکٹڈ نہیں ہیں, آپ نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے مولانا مفتی محمود صاحب کے انتقال کے بعد سے لے کر اب تک. ہوئے سیدھے سنے نہیں سکتے. یار آرام سے بیٹھے, کیوں نہیں سن سکتے؟ میرا بات سنو, قبضہ کیا ہوا. اس طرح کی بات کسی اور انٹرویو میں کر لینا. خبردار اگر ہمارے اس انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ایسے تو سننے دے سکتے ہیں. مولانا صاحب لائیو جا رہے ہیں, پلیز ذرا آہستہ. یہ اسی لیے تو غصہ چڑھا ہے کہ لائیو جا رہے ہیں اور یہ صاحب دیکھے بیچ میں کیا کر رہے ہیں, ایسے تو سننے دے سکتے ہیں. وہ مجھے ابھی وضاحت پیش کریں گے ہم. نہیں سنیا تو کہہ رہے ہیں نا جی اسی نہیں سن سکتے. ایک منٹ ذرا بات سنو. ساری دیگ ایک نوالے میں ختم کرنے والے انسان, پہلے بات سنو, وضاحت پیش کرتے ہیں. جی دیکھیے جنید صاحب, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جمہوریت خیال آدمی ہیں, ہم ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم اپنے پارٹی کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی ڈیموکریسی پہ عمل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. یہ حافظ حسین احمد صاحب کو آج یاد آیا اس بات کا, یہ شیرانی صاحب کو آج پتہ چلا ہے. یہ ہمارے اپوزٹ, ہمارے مد مقابل کھڑے ہو جایا کرے, یہ چیئرمین شپ کے لیے, صدارت کے لیے کھڑے ہو جائے. لیکن مولانا وہ لوگ پہلے بھی تو آپ سے اختلاف کرتے تھے نا, لیکن اب اختلاف کیا تو آپ نے پارٹی سے نکال دیا ان کو. دیکھیے اس دفعہ ہم نے اس لیے غصہ کیا ہے کہ اس وقت فائنل ہونے والا تھا. ان کو معلوم تھا جب کہ دودھ سے بالٹی بھر گئی ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے اڑیل گائے کا کردار ادا کیا ہے. جو دودھ سے بالٹی بھر جاتی ہے تو وہ ٹانگ مار کے تو بالٹی الٹا دیتی ہے. یہ اس وقت ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو انقلاب کا راستہ ہے, یہ جو انقلاب کا سفر ہے, یہ ختم نہیں ہوگا, یہ منزل مقصود پہ پہنچ کے دم لے گا. اچھا مولانا دودھ سے یاد آیا, نیب نے آپ کے گھر 2 سوال نامے بھیجے ہیں اور آپ کے ملازمین نے وصول کرنے سے انکار کر دیا. اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ ان سوال ناموں کے جواب دے دیں. ابے وہ دودھیا انسان, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دودھ سے کیوں یاد آئے. دودھ سے آپ کو یہ یاد آنا چاہیے تھا کہ مولانا آپ کے لیے کھیر منگوائے. دودھ سے آپ کو یہ یاد آنا چاہیے تھا کہ مولانا دودھ پتی پیے گا, یہ تیز پتی پیے گا.
दूध से आपको ये याद आना चाहिए था कि मौलाना बताइए गाजरों का हलवा मंगवा लिया जाए और ऊपर दूध वाला खोया डाल लीजिएगा। दूध से आपको ये याद आना चाहिए था कि मौलाना दूध जलेबियां मंगवा ले। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। एक बात कहना चाहता हूं कि अब आईसीसी पर जितना हिंदुस्तान का गलबा बल्कि कब्जा हो चुका है ना, अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी का मतलब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होना ही नहीं चाहिए। आप उसको सीधा सीधा इंडियन क्रिकेट काउंसिल करें। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आए, एक छोटी सी वजाहत, बल्कि कहना चाहिए एक रोना जो मैं पहले भी दर्जनों बार शो में रो चुका हूँ अपने फेक ट्विटर अकाउंट के हवाले से जी। और इस दफ़ा मुझे बड़े मतलब ज़्यादा अफसोस के साथ ये वजाहत करनी पड़ रही है कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों मेरे उसी फेक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई है जो बहुत वायरल हुई है, और वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, स्पेसिफिकली चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़ वो ट्वीट की गई है, जहाँ पे कुछ वो उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जी कोई पेपर लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और जब उनको बुलाया गया और अपने इल्ज़ामात साबित करने के लिए कहा गया तो कोई एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ। और मुझे स्पेसिफिकली इस बार ज़्यादा अफसोस इसलिए हुआ है कि जिस चेयरमैन के ख़िलाफ़ ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, मैं उनको किसी न किसी हवाले से थोड़ा बहुत जानता हूँ। वो है लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद, जो लाहौर के कोर कमांडर भी रहे हैं। वो शख्स जिस पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, मैं एक सिर्फ छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि वो इतना ईमानदार है कि जब वो लाहौर के कोर कमांडर थे तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उनके किसी सबॉर्डिनेट ने कहा कि जी वो जहेज़ या दीगर जो सामान की खरीदारी करनी है तो चलते हैं देख लेते हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उन्होंने कहा जी ऐसे आ जाए यूनिफॉर्म में। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म में खरीदारी करने का फोर्ट्रेस के इलाके में मतलब जानते हो, कोई मुझसे पैसे लेगा तो करप्शन और किसको कहते हैं, यानी वो यूनिफॉर्म में खरीदारी को भी करप्शन समझता है वो बंदा, और उस पर इस तरह के इल्जामात आयद करना। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं सादा कपड़ों में सादा गाड़ी में जाऊंगा अपनी बेटी की शॉपिंग करने। बहुत अच्छा। मैं सिर्फ देखिए सोशल मीडिया जो है ना, वो तो ईमान से बड़ा ट्विटर हो चुका है। ट्विटर, हाँ, वो तो किसी को देखते ही नहीं है। वो तो इस तरह जैसे अल्लाह माफ करे को घोड़ा नहीं पूतर जाता और वो एकदम दबक के दौड़ पड़ता है और फिर वो कुछ नहीं देखता कौन नीचे आ रहा है और किधर को जा रहा है। इस वक्त बाकायदा सोशल मीडिया वो दबका हुआ घोड़ा बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए कि हमारा इतना पप्पू एंकर नहीं, ये हंसी वाली बात नहीं है। आप हंसेंगे तो वो फिर पप्पू नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे पप्पू नहीं लगना। चलो फिर ठीक है, फिर भुगतो, चुप हो बल्कि और चुप हो। मैं मौजू की तरफ आ जाता हूँ फौरी तौर पे जी। मौजू है भाईजान आजकल क्रिकेट। एक तो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई हुई है, वो तो बाद की बात है। पिछले दिनों आईसीसी ने एक सर्वे करवाया है, ये क्रिकेटर्स ऑफ द डेकेड, पूरी दहाई के, यानी 2010 से लेके 2020 तक की मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं। यानी T20 की टीम बनाई है और वनडे टीम बनाई है, टेस्ट टीम बनाई है, खवातीन की 2 टीमें बनाई हैं, 5 टीमें बनाई हैं, कमोबेश 65 क्रिकेटर्स का इंतखाब किया गया। ठीक है, पूरी दहाई के 10 सालों के बेहतरीन जो क्रिकेटर्स का इंतखाब मुख्तलिफ कैटेगरीज में किया गया है और उसमें एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं किया गया। सुन तो लो, उसका अब सवाल ये पैदा होता है कि T20 जिसमें पाकिस्तान जो है वो 10 सालों में से 4 साल बेहतरीन टीम रहा जी, और उसने इंडिया को यानी चैंपियंस ट्रॉफी में मारा, ठीक है, और उसके प्लेयर जो है वो मुसलसल T20 में कम से कम जो है वो टॉप पे रहे, कई सालों तक टॉप पे रहे। तो जब डेकेड की टीम बनाई गई तो उसमें पाकिस्तान का एक भी प्लेयर शामिल नहीं किया गया। अब पूछो क्यों? इसलिए कि इसका इंतखाब हिंदुस्तान ने किया। देखो, अभी मैंने कहा कि पप्पू एंकर और वो आगे से देखो ये
تو آپ نے بھی تو مچھر کی طرح کرا نا. اچھا اب آج کل جو ہے نا وہ پاکستان اور ہندوستان کے جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان میں یہ بحث بڑی شد و مد کے ساتھ جاری ہے کہ ایک بھی کرکٹر, اچھا نہ صرف یہ کہ کسی ایک کیٹیگری میں پاکستانی کرکٹر کا نام نہیں شامل کیا گیا, بلکہ نومینیز میں بھی جو 100 سے زیادہ تھے نومینیز میں, ان میں صرف 2 کرکٹرز کو شامل کیا گیا, ایک مصباح الحق کو اور ایک یاسر شاہ کو. ان میں بھی جان بوجھ کے بڑے طریقے سے, ٹیکنیکل طریقے سے, تاکہ کہیں ان کو ووٹ نہ مل جائیں اور یہ آگے ٹیم میں مطلب ڈیکیڈ کے کسی نہ کسی کیٹیگری میں الیکٹ نہ ہو جائے, ان کو بھی جان بوجھ کے ان کی کیٹیگریز ایسی بنائی گئی کہ ان کو ووٹ ہی نہ ملے. مصباح الحق اور یاسر شاہ کو بھی. اب یاسر شاہ کو بیسٹ کرکٹر آف دا ڈیکیڈ کی کیٹیگری میں ڈال دیا. اب بے ایمانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جنہوں نے نومینیز کا انتخاب کرنا تھا. 41 جو تھے کرکٹ کے ایکسپرٹ, کمنٹیٹرز اور سپورٹس رپورٹرز, ان کا انتخاب کیا گیا. ان 41 میں سے 8 کا تعلق ہندوستان سے تھا اور صرف 2 کا تعلق پاکستان سے تھا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے جو انتخاب کیا, میں بتا رہا ہوں جیسے کہ 100 سے بھی زیادہ کرکٹرز کا انتخاب کیا, ان میں سے صرف 2 پاکستانیوں کو شامل کیا گیا اور الٹیمیٹلی ایک بھی پاکستانی جو ہے اس میں نہیں آ سکا. اس کے لیے جو جواز تراشے گئے ہیں وہ انتہائی بھونڈے قسم کے ہیں. سیدھی بات ہے, میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ICC پر جتنا ہندوستان کا غلبہ بلکہ قبضہ ہو چکا ہے نا, اب میرا خیال ہے کہ ICC کا مطلب جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ اس کو سیدھا سیدھا انڈین کرکٹ کونسل کریں, اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ دبئی سے اٹھائیں, بامبے میں بنا لیں, اور سیدھا سیدھا آپ نے جو کرنا ہے سوچا ہے جو دل میں آئے وہ آپ کرتے جائیں. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت پیسے دیتے ہیں تو پیسے دیتے ہو تو اپنے نام کرا لیں, رجسٹری کروا لیں ICC کی. بالکل. اچھا اب تم دیکھو کہ جو جواز تراشے گئے وہ کتنے عجیب و غریب ہیں. مطلب کوئی بندہ یہ مان سکتا ہے کہ دہائی کی 2010 سے لے کے 2020 تک کی کوئی T20 ٹیم بنے اور اس میں بابر اعظم کا نام نہ ہو؟ یہ ممکن ہے 10 سال میں. 10 سال میں. اچھا کہا گیا کہ نہیں جی نہیں, بابر اعظم اصل میں 10 سال تک کھیلا نہیں ہے, وہ تو صرف 4-5 سال کھیلا ہے, اس کا تو ڈیبیو 2015 یا 16 میں ہوا. وہ بندہ پوچھے تو بمراہ کا کب ہوا تھا تمہارا؟ جسپریت بمراہ جس کو T20 میں شامل کیا ہے, اس کا تو بابر اعظم تو 5 سال کھیلا ہے, وہ تو 4 سال کھیلا ہے, اس کا نام تم نے شامل کر لیا T20 میں. اب میں تمہیں بابر اعظم کا اور ہندوستان کے روہت شرما کا کمپیریزن کر کے بتا دیتا ہوں, جس کا نام روہت شرما کا نام T20 ٹیم میں شامل ہے, ڈیکیڈ کی T20 میں. بابر اعظم نے 4 سالوں میں 42 T20 میچوں میں شرکت کی ہے, 51 کی اوسط سے 1681 رنز بنائے, وہ ٹیم میں نہیں ہے. روہت شرما نے 87 اننگ میں 29 کی اوسط سے صرف 2528 رنز بنائے, وہ ٹیم میں شامل ہے. فٹے منہ. اچھا اب T20 میں جیسے ایک اور پلیئر کو شامل کیا گیا ہے, اس کی طرف آ جائیں, کرس گیل کو لے لیں. اچھا وہ کالا سا, ہاں جی وہ کالا سا, آپ تو کرمچی کلر کے ہیں یار, یا آپس سے لڑ لو تو یا پھر انٹرنیشنل لڑائی لڑ لو. عزیزی اس نے مجھے کرمچی کہا ہے, کرمچی کوئی اچھا رنگ ہوتا ہے؟ یار یہاں سے تم ڈارک براؤن ہو, یہاں سے کرمچی ہو. گھبرائے نا گوری صاحب, آپ ڈبل شیڈ مارتے ہیں. کرس گیل نے 9 سالوں میں 42 T20 میچوں میں 28 کی اوسط سے 1173 رنز بنائے ہیں, وہ ٹیم میں شامل ہے. اچھا بابر اعظم نہیں ہے. نہیں یہ تو صاحب بے ایمانی یہ کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اچھا بالنگ کی طرف آ جائے, ہندوستان کا بمراہ شامل ہے جس نے 50 T20 میچوں میں 20 کی اوسط سے 59 وکٹیں حاصل کی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہمارا سعید اجمل ہے. سعید اجمل نے 52 میچوں میں 17.8 کی اوسط سے 66 وکٹیں حاصل کی ہیں. سعید اجمل کا دور دور تک نام نہیں ہے, بمراہ سب سے اوپر آیا ہوا ہے. بمراہ تو ہے گمراہ. میرے خیال ہے بمراہ دے پیراں چ پانی پاندے رہے نا تاں بہتا ود گیا. انڈین لابی کی طرف سے بہانے اور جواز ایسے بھونڈے تراشے گئے ہیں کہ بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے. جی محمد عامر کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ محمد عامر کے نام پہ غور ہی نہیں کیا گیا. اس کے اتنے ریکارڈ ہے, شاندار پرفارمنس T20 میں رہی ہے کہ جی محمد عامر جو ہے وہ میچ فکسنگ میں ملوث رہا ہے, تو بندہ خدا وارنر شامل نہیں رہا. سارے رہے ہیں. پھر ٹیسٹ پلیئر آف دا ڈیکیڈ کا جس کو دیا اسمتھ کو, اس پہ الزام نہیں تھا. الزام تھا نا, سال پابندی لگی رہی, پابندی لگی رہی ہے. اس کو یعنی ٹیسٹ کرکٹر آف دا ڈیکیڈ بنا دیا گیا. سر وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیمیں الیکٹ ہوئی ہیں یہ کرکٹ شائقین کی ووٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں.
تو یار یہ بھی تو بےایمانی کی بنیاد ہے نا کہ ایک طرف ہندوستان کی آبادی ہے 138 کروڑ، پاکستان کی آبادی ہے 21 کروڑ. اب ہندوستان کے تعصب کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی موازنہ کر کے دیکھ لیں ہندوستانی کرکٹر کا، کیا وہ ہندوستانی کرکٹر کے خلاف ووٹ دیں گے؟ بالکل. 138 کروڑ اور 21 کروڑ. ماشاءاللہ اتنا اچھا تم تبصرہ کرتے ہوئے اتنے عقل مند لگ رہے ہو. وہ جو میرے کیوں پہ تم نے او کیا ہے نا، امان سے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھو، کسی امیر خاندان کے ملنگ لگ رہے ہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. نہیں، کیا نہیں، کیا ہو گیا؟ میں نے سمجھا شاید عطارد دخل اندازی کرنے لگا ہے، مگر نہیں، وہ نکل گیا. پاس سے نکل گیا. ہاں پاس سے نکل گیا. ناظرین، ہر سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر عام طور پر ٹیلی ویژن سکرینز پہ ایک مخصوص کردار کا قبضہ ہوتا ہے. کہیں پہ وہ ماہرین فلکیات کے نام پر آتے ہیں اور کہیں وہ ماہرین علم نجوم کے نام. حسب حال میں بھی ہر سال ہم اپنے گھر کے ہی ایک نجومی بی ایم انجم صاحب کو دعوت دیتے ہیں. آج بھی ہم نے یہ روایت برقرار رکھی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جنید بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ذرا تھوڑا سا مجھے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا ہے. اب یہ بتائیں کہ اگلے سال کے حوالے سے کچھ خاص پوچھنا چاہ رہے ہیں یا میں خود ہی بتاتا چلوں؟ انجم صاحب، پچھلے 11-12 سالوں سے آپ ہمارے شو میں تشریف لا رہے ہیں اور آپ ایک ہی طرح کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. نہ وہ باتیں، نہ وہ پیشگوئیاں درست ثابت ہوتی ہیں، نہ وہ تجزیہ. ایک منٹ میں معافی چاہتا ہوں، ابھی ہاتھوں پہ سرسوں جما لیتے ہیں. یہ پچھلے سال جو بھی بتایا کیا پورا نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں پورا. آپ کو کہا تھا جنید صاحب، یاد کیجئے، آپ کو کہا تھا کہ یہ سال منفرد ہوگا، ہٹ کے علیحدہ ہوگا. ہوا کہ نہیں؟ ہر سال میں آپ پچھلے نہیں، ایسا نہ کریں. دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ بتائیں. کیا ہوا؟ کیا یہ منفرد نہیں تھا صاحب؟ آپ بتائیے. دیکھیے اگر اتنا کمزور آدمی بھی بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جان ہے اس میں. مجھ سے پوچھیں نا. دیکھیں کون سا سال ہے جو منفرد نہیں ہوتا؟ ہر سال میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے. دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے میری بات سنیے. جی جی. کورونا نے اس سال کو پچھلی ساری ہسٹری سے منفرد کر دی. یہ سال آپ ایسا منفرد ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منفرد تھا. پھر میں نے کہا کہ اس سال میں بڑے اتار چڑھاؤ آئیں گے. آئے کہ نہیں؟ اس سال نہیں آتے اتار چڑھاؤ. یار یہ نہ کیجئے، اس سال جیسے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، ایک دم کورونا آیا ختم ہو گیا، دوسری لہر آئی ختم ہو گئی، تیسری آئی، دیکھیے کیا اتار چڑھاؤ ہیں. آپ تو خود ماشاءاللہ اونگا بونگا بجا لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیسے اتار چڑھاؤ ہیں. اچھا، آپ جیسے بندے کے نا سارے بچے باہر ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے بندے کی ایک ٹانگ خراب ہوتی ہے. میں یہ مانتا ہوں. دیکھیں میں تو مان لیتا ہوں جو بات ٹھیک ہوتی. جی. میں نے بھی یہ کہا تھا کہ پچھلا سال جو ہے جو گزر چکا، میں نے کہا تھا کہ یہ منفرد ہوگا، ہوا. میں نے کہا تھا اس پہ اتار چڑھاؤ آئیں گے، آئے. ہاں جی، آپ نے کہا تھا اس سال کئی لوگ پیدا ہوں گے، کئی لوگ فوت ہوں گے، ہوئے. معاف کیجئے گا، آپ کی تعلیم میں وہ خم نہیں ہے. دیکھیں جنید. اچھا سر، مہربانی سر یہ بتائیں کہ اگلے سال پولوشن ہوگی، مجھے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. آپ ادھر ہی ہیں نا، تو پولوشن ہوگی. سر میں آپ کو بتایا دیتا ہوں، ان کی اور پولوشن کی پرانی دشمنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ پولوشن فساد کی جڑ ہے، پولوشن کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے. نہیں جنید بھائی، دیکھیے یہ لوگ جو ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ فنکار لوگ ہیں. تھینک یو جی. یہ لازماً مچ جلا کے، کوئلے لکڑیاں جلا کے بیٹھتے ہیں اور کئی گھنٹے بیٹھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو پولوشن کا سبب بنتے ہیں. یہ مت کیجیے. دیکھیں یہ تو خیر ایک نارمل سی چیز تھی اور جو میں نے بتا دی. انجم صاحب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں. آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، 2 ٹوک جواب دیجئے کہ کرونا کب ختم ہوگا؟ بالکل. یہ ویسے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح سائنس کرونا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی تک سمجھ نہیں پائی، 100% سمجھ نہیں پائی، اسی طرح علم نجوم بھی سائنس کی طرح ایک علم ہے جس کا اللہ کے فضل سے میں پروفیسر ہوں، ماہر ہوں.
ابھی علم نجوم بھی سے مکمل سمجھ نہیں پایا، اس کے باوجود اللہ کے فضل سے انجم آپ کو جواب دے گا ضرور. ایک منٹ ٹھہریے گا بس. وہ انجم ہی کیا جو جواب نہ دے پائے. جی اللہ کے فضل سے وہ انجم ہی کیا جو جواب نہ دے پائے. جی جی کہا تھا بیٹے کو کہ اسے چارجر پہ لگا دو، تھوڑا ویک ہے، سلو چل رہا ہے. سیدھی طرح کہ بند ہے. نہیں جنید صاحب ایسی کوئی بات نہیں. یہ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بند ہے. یہ بچہ ہی ناخلف ہے. ایک منٹ آن کر لیتے ہیں، وہ ویسے بند ہو گیا. جی ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ جو کرونا والا مسئلہ ہے نا، جی آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ سائنس سے زیادہ اسے علم نجوم ہینڈل کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. سکتا ہے بابا، سیدھا سیدھا جواب دیں. جی ایک منٹ. اچھا جی. نہیں جی، یہ جو کرونا ہے نا، اس کی انٹری زحل اور مشتری کی باہمی چپکلش سے ہوئی ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہی عطارد اس میں داخل ہوگا، یعنی عطارد جب دخل اندازی کرے گا تو یہ کرونا چلا جائے گا. اچھا تو پھر بتائیں نا، عطارد اس سال دخل اندازی کرے گا یا نہیں؟ نہیں یہ تو عطارد سے پوچھے نا، یہ تو اس کا جھگڑا ہے، میں اس میں نہیں آنا چاہتا. میں نے جو بات آپ کو بتانی تھی وہ بتا دی کہ عطارد دخل اندازی کرے گا تو پھر کرونا ختم ہوگا. ایک منٹ نہیں. کیا نہیں، کیا ہو گیا؟ میں نے سمجھا شاید عطارد دخل اندازی کرنے لگا ہے، مگر نہیں، وہ نکل گیا. پاس سے نکل گیا. ہاں پاس سے نکل. جیسے ابھی میں باہر سے آ رہا تھا تو آپ میرے پاس سے نکل گئے تھے نا، تو اسی طرح وہ بھی نکل گیا. انجم بھائی چونکہ میرا تعلق زراعت سے ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی ٹڈی دل حملہ کرے گی یا نہیں؟ دیکھیں آپ کا سوال غلط ہے. آپ کا تعلق زراعت سے نہیں ہے، آپ کا تعلق ٹڈی دل سے ہے. یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیں آپ کی فیملی اس دفعہ زراعت پہ حملہ کرے گی؟ اچھا انجم صاحب نٹشل بتائیں، یہ آنے والا سال کیسا سال ثابت ہوگا؟ یہ دیکھیے نا، پڑھی لکھی بات کی، ابھی بتا دیتے ہیں. کون ہو گیا میرا خیال ہے؟ نہیں چل رہا ہے، اب تو چل رہا ہے. جنید صاحب اس سال آپ کو کچھ مصیبتیں آئیں گی، پوری قوم کو یعنی پاکستان کو، اور کچھ آسانیاں ملیں گی. مصیبتیں آسانی میں اور آسانی مصیبت میں بدل سکتی ہیں. اس میں کیا نئی بات کی؟ یہ ساری باتیں تو شیخ رشید صاحب بھی بتا دیتے ہیں. تو پھر ان کو ادھر بٹھا لیں، مجھے وزیر داخلہ لگوا دیں. میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی آپس میں، تو وہ بندے نے غصے میں 3 بچے اپنے صندوق میں بند کر دیے، وہ 3 بچے مر گئے. 12 گھنٹے کے اندر اندر راولپنڈی پولیس نے وہ پھڑ کے ملزم کو اس کو بھی چند مہینوں میں سزا دلوائی، سزائے موت. إذا أنفق المسلم نفقة. اچھا جی، سال چونکہ ختم ہو رہا ہے اور ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے جس کا ذکر بڑا ضروری ہے. یہ ہمارے لاہور پولیس میں جب سی سی پی او صاحب آئے تھے، یہ جو اب کام کر رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ 3 مہینے میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. تو تبدیلی یہ نظر آئی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پکڑ کے مجرم بھیجتے ہیں عدالت میں، تو عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے. اس پہ عدالت نے پھر بلا کے کہا ہے کہ بھائی کیس اپنا اس طرح کا لاؤ نہ، بنا کے انویسٹیگیشن اس طرح کی کرو، مضبوط اتنا بناؤ کیس کو کہ ہم اس کو سزا دیں. ہم نے تو ویکھنی ہے آپ کی فائل، ہم نے یہ نہیں ویکھنا کہ ملزم کون ہے یا کون نہیں ہے، یا تسی پھاڑ لیا تو ہوں سزا ہونی چاہیے. اس پہ بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 مہینے میں بجائے اچھا ہونے کے پولیس کی کارکردگی پیڑی ہوتی چلی گئی، اور سی سی پی او صاحب نے بھی صرف دعووں سے کام لیا ہے. آپ اگر پورے پاکستان کی یا خاص طور پہ پنجاب کی پولیس میں دیکھیں تو اس دور میں بڑا بڑا اچھا کیس پولیس نے پکڑ کے تو ان کو سزائیں دلوائی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے محنت کی ہے اور انویسٹیگیشن اچھی کی ہے. اس سلسلے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا غصہ مجھے چڑھا پولیس کے ایک وارڈن کو. رمضان کے مہینے میں مجھے یاد ہے دوران ڈیوٹی گولیاں مار کے شہید کر دیا کسی نے.
اور مجھے یہ ذہن میں آیا کہ یار اس مسکین کی جو موت ہے نا یہ بالکل ہی بے موت ہی مارا گیا ہے, کسی نے کچھ نہیں کرنا, چونکہ وارڈن بیچارہ کیا ہوتا ہے. کیا ہے, ہاں جی. مگر پنڈی کی پولیس نے اتنی زبردست اس کی انویسٹیگیشن کر کے, راول پنڈی کے وہ جو ہیں پولیس کے ہیڈ احسن یونس, انہوں نے 3 دفعہ پھانسی کا اس کو حکم دلوا دیا ہے. جی. وہ جس نے وہ اپنا وارڈن کو شہید. ہاں جی, وارڈن کو. میرا مطلب ہے اگر آپ کام کرنا چاہو تو ہر کام ہو سکتا ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی ویڈیو ڈارک ویب پہ ڈالنے کا کیس تھا, دوران ڈکیتی کیشیئر کو قتل کرنے کا کیس تھا. سب مجرموں کو پکڑ کے انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا. ارے واہ. اور بہت سے کیس ہیں. پنڈی میں ہی ایک کیس ہوا تھا, وہ اپنا میاں بیوی کی لڑائی ہوئی آپس میں, تو وہ بندے نے غصے میں 3 بچے اپنے صندوق میں بند کر دیے, وہ 3 بچے مر گئے. 12 گھنٹے کے اندر اندر راول پنڈی پولیس نے وہ پھڑ کے ملزم اس کو بھی چند مہینوں میں سزا دلوائی, سزائے موت دلوائی. حالانکہ اس طرح کے کیس جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایویں ہو جاتے ہیں جی, جذباتی ہو گئے یا گھریلو لڑائی ہو گئی یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. نہ میرا اپنا بھی یہ ایمان ہے اور مشاہدہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن بہترین کی ہو تو عدالت سزا دیتی ہے. بالکل. اس ٹاپک کو اس لیے میں نے ضرور ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے بدماش اور ایسے اپنا کرمنل لوگ دیکھے ہیں جن کو پکڑ کے پولیس دیتی تھی اور وہ پہلی تاریخ میں بری ہو جاتے تھے, کیونکہ پولیس نہ وہاں گواہان لے کے جا سکتی تھی, نہ اس کا کوئی کیس اس طرح کا پیش کیا جاتا تھا کہ اس کو سزا ہو, یا کہہ لے کہ ان لوگوں کا خوف اتنا تھا اور ان کے پاس پیسہ اتنا تھا اور ان کے پاس سورس ایسے تھے کہ وہ پولیس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے آرام سے بری ہو جاتے تھے. ضمانت تو ہو ہی جاتی تھی, بری بھی ہو جاتی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے تو انویسٹیگیشن کرے, صحیح طور پہ مضبوط پاؤں پہ کھڑا ہو کے اگر انویسٹیگیشن کرے اور بڑی باریک بینی سے کرے تو ہو نہیں سکتا کبھی بھی کہ آپ کی انویسٹیگیشن کے بعد, آپ کے اچھی فائل تیار کرنے کے بعد عدالت سے کوئی ملزم چھوٹ جائے. کس طرح چھوٹ جائے؟ یہ تو آپ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں عدالت سے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت چھوڑ دیتی ہے تو یہ آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن انتہائی نالائق ہو. اگر آپ اچھی انویسٹیگیشن کر کے پہنچے ہیں وہاں پہ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ملزم بچ جائے؟ بے شمار ایسے کیس ہیں. یہ اپنا آپ جا کے دیکھیں فیصلہ آباد میں, آپ ملتان میں دیکھیں, واقعی پولیس نے کارکردگی اچھی دکھائی ہے. آپ اب ہر چیز جو ہے اس کو ایکو سوٹی سے پرا گنا نہ لے جائیں کہ جی ہم تو پکڑ لیتے ہیں تو یہ ہوتا نہیں. نہ آپ میں غلطیاں ہیں. جتنی دیر تک کوئی بھی محکمہ, کوئی بھی افسر غلطی مانتا نہیں ہے نا, اتنی دیر تک وہ غلطی کی تلافی ہوتی نہیں ہو سکتی. جب آپ خود ہی اپنے طور پہ اکڑ دکڑ آپ ہی 100 ہوئے ہیں تو پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. آپ دوسرے آفیسرز کو دیکھ کے کچھ سیکھ لیں, آپ کے اپنے جو دوسرے کولیگ ہیں ان کو دیکھ کے ان سے مشورہ کر کے اچھائی کی طرف آئیں. میری بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے. یہ موٹر وے والا کیس عابد ملی والا, کیا اس کا نتیجہ ابھی تک نکلا؟ اس کا مطلب ہے آپ کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے. اگر یار ایک بندے کو چند مہینوں میں راول پنڈی پولیس نے پھانسی لگوا دی ہے تو یار اس کی تو مشہوری بہت تھی, اس کا تو بہت روڑا پڑا ہوا تھا, پورا پاکستان اس کو ڈسکس کر رہا تھا عابد ملی کے کیس کو. ابھی تک آپ کا رزلٹ کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ آپ کی انویسٹیگیشن میں, آپ کی تفتیش میں کچھ نہ کچھ ایسا سراغ ہے جہاں سے ابھی تک عدالت نتیجے تک نہیں پہنچ سکی. آپ کو چاہیے کہ اپنے کام کی طرف دھیان دیں, ورنہ لوگ جو ہے نا جی, لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں. لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو رہی ہے, برداشت ہو جائے گی چونکہ ہر دور میں ہوتی ہے. اب سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لوگ برداشت کریں گے, کچھ نہ کچھ اور بندوبست کریں گے چونکہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے. یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور یہ جو کرائم ہے, یہ جب بڑھتا ہے تو پھر عوام خوف زدہ ہو جاتی ہے اور پھر واقعی وہ بڑا برا ریئیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا سال تو اب جیسے تیسے گزر گیا ہے, نیا سال چل رہا ہے. ہم سب کے سمیت, پولیس ہو, محکمہ ہو, سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, خدا کے واسطے کام کی طرف توجہ دیں, صرف گفتگو کی طرف ہی نہ توجہ دیں. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور نئے سال کی مبارکباد کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہماری اکثر محبتیں اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہم انہیں غلط انسان کو سونپ دیتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.